شاید اب پوسٹیں آتی ہیں فیس بک کے اوپر، کہتے ہیں کہ مرشد کا سید ہونا ضروری ہے، مرشد کا سید ہونا ضروری ہے. فیس بک پہ اس طرح کی پوسٹیں آتی ہیں. اور مرشد کون ہے؟ کیونکہ ہم اپلوڈنگ کرتے ہیں. مرشد کون ہے؟ جب کیا اپلوڈنگ کرتے ہو؟ جی جب اپلوڈنگ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فیس بک پہ پوسٹیں مطلب آئی ہوئی ہوتی ہیں بعض گروپوں کی. آنے دو، کہنے دو. بات یہ ہے کہ مرشد کون ہوتا ہے؟ جی مرشد کون ہوتا ہے اور یار مرشد کا سید ہونا ضروری ہے. مرشد سیدھا بتا دیں، مرشد ہوتا ہے. ایک بات، آج کل جو مرشد ہے نا، یہ مرشد 5,000 روپے میں بنتا ہے. کتنے میں؟ 5,000 روپے. 5,000 روپے میں ایک اچھا سا جبہ خرید لاؤ، ایک اچھا سا جبہ خرید لاؤ، ایک اچھا سا امامہ خرید لاؤ، اندر ایک اپنے کپڑے پہن کے، جو شلوار قمیض پہن کے اوپر سے جبہ پہن لو، گوٹے ذریعے لگے ہوئے ہوں ذرا، ہے جی، اچھا سا ایک امامہ ہو سر پہ، ٹھیک ہے جی، ٹھیک. اور ایک پینا فلیکس کا بورڈ بنوا لو بڑا سا، کہیں جگہ وگہ کوئی لے کے باہر وہ بورڈ لگا دو، پیر طریقت رہبر شریعت، 1 میٹر نمبر جو بھی نام ہے، 1 میٹر لمبا وہ نام لکھ دو، دامن برکاتہ اور مد ذلہ العالی، اور یہ سارا کچھ لکھ دو. جی بس بن گئے مرشد. اس میں کیا ہے؟ ہاں ایسے ہی بن رہا ہے آج کل مرشد. مرشد ایسے ہی بن رہا ہے. مرشد جو ہوتا ہے نا، مرشد وہ اپنی اصل نہیں چھپاتا کبھی، اسے کوئی کام نہیں گوٹے زری کے جبوں سے، حماموں سے، اسے کام اپنے اندر سے ہے. مرشد وہ ہوتا ہے جسے اذن کا ارشاد اللہ پاک کی بارگاہ سے عطا ہوا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اذن کا ارشاد، اس میں ذات اللہ کے ذکر کا اذن دینے کا حکم، یہ ارشاد اللہ پاک کی بارگاہ سے عطا ہو، آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے اس کی اپروول ہو، بارگاہ مرشد سے تجھے احکامات آئیں. کہاں سے؟ بارگاہ جو تیرے مرشد ہیں، وہاں سے تجھے حکم ملے کہ یہ آ گیا ہے حکم بارگاہ رب العزت سے. اللہ کے ذکر کا اذن دیا کرو تاکہ لوگوں کے قلب جاری ہوں. نماز پڑھیں تو نماز کا سارا نور ان کے قلب میں اتر جائے. کلمہ پڑھیں تو کلمے کا سارا نور ان کے قلب میں اتر جائے. جب قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھیں تو قرآن کریم کا سارا نور ان کے قلب میں اتر جائے. کیا کہنے، سبحان اللہ. جو تمہارے قلب کو اللہ اللہ سے جاری کر دے اسے مرشد کہتے ہیں یار. یہاں مرشد اس دنیا میں اسے کہتے ہیں کہ جو بہت گوٹے زری کا جبہ پہنا ہوا، بڑا اچھا سا ایک امامہ پہنا ہو، بڑے اچھے سے اندر کپڑے پہنے ہوں، سینکڑوں لوگ سامنے بیٹھے ہوں، پیچھے ہار پھول پتیوں کی کوئی بڑی سی مسند ہو، دلہن کی سیج جیسے ہوتی ہے، اور اس سیج پہ اسے بٹھا دو. یہ مرشد ہوتا ہے آج کے دور میں. اندر سے بھی خالی تو باہر سے بھی خالی، کچھ بھی نہیں ہے جی. جی ایسے ہی دیکھتے ہیں. دنیا کیا سمجھتی ہے کہ بہت لوگ بیٹھے ہیں تو واقعی یہ کوئی بڑا مرشد ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تعداد کو دیکھتے ہیں نا آج کل، تو تعداد کو دیکھتے ہیں نا. کیا بابا فرید کے بعد ایسی تعداد ہوتی تھی؟ کیا حضور غوث پاک کے بعد اسی طرح تعداد ہوتی تھی؟ باعث البستانی علیہ رحمہ، لال شہباز قلندر، سلطان باہو علیہ رحمہ، سرکار بری امام داتا علی اجمیری جب اپنے زمانے میں ظاہری حیات میں تھے اسی طرح سے تعدادیں لے کے بیٹھتے تھے اور اسی طرح سے جبے اور امامی پہنتے تھے. وہ مرشد وہ جسے بارگاہ رب العزت سے اذن کا ارشاد عطا ہو تو وہ مرشد ہے جو تیرے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ سے جاری کر دے. کیا بات ہے. اسے کہتے ہیں مرشد. اور رہی بات کہ سید ہونا ضروری ہے، تو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے آقا کا، یہ آپ کا فرمان ہے کہ سادات میری پشت سے ہیں اور فقراء میری روح سے ہیں. سادات میری پشت سے ہیں اور فقراء میری روح سے ہیں. عنایت حسین آرائن، آپ تو آرائن تھے، اور سرکار بلے شاہ سید
کیا بات ہے، کہاں پہنچایا بلے شاہ کو؟ حق ہے، اللہ کے عاشقوں میں شمار ہوتا ہے، کیا بات ہے جی اللہ کے عاشقوں میں شمار ہوتا ہے سرکار بلے شاہ کا۔ مرشد تو آ رہا ہی تھا، وہ جسے چاہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے میرا بادشاہ، بے شک وہ جسے چاہے بنا دے، جسے چاہے بنا دے، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ جو تیری دھڑکنوں کو اللہ اللہ سے جاری کر دے، جو تیرا قلب جاری کر دے، جو کلمے کا نور تیرے دل میں اتار دے، ہوتا ہے مرشد، جو دل کی حاضری والی نماز تجھے سکھا دے کہ جب نماز پڑھے تو دل تیرا نماز میں حاضر ہو، دنیا کا میلہ نہ ہو دل میں، ہیں جی، بے شک اسے کہتے ہیں مرشد۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ جو تیرے دل میں آقا علیہ السلام کی، اہل بیت اطہار کی محبت کا چراغ جلا دے، سبحان اللہ، تیرے دل میں تیری کیفیت کو بدل دے، تو مسلمان اس کے پاس آئے اور مومن بن کر جائے، حق ہے، کیا بات ہے، تو بغض علی لے کر آ اور حب علی لے کر جا، آہ، کیا بات ہے ہیں جی، جی بے شک تو بغض اہل بیت لے کے آ اور حب اہل بیت لے کے جا، اسے مرشد کہتے ہیں کہ جس کے پاس آ کر تجھ پر یہ کیفیات آ جائیں، یہ رنگ آ جائے، اسے مرشد کہتے ہیں، سبحان اللہ کیا بات، وہ ہے کامل فقیر، آہا وہ ہے کامل فقیر۔ حق ہے یار ہزاروں ہیں، ہزاروں ہزاروں، آدھی دنیا کا وزٹ کیا ہم نے، ہزاروں ہیں ہمارے ذاکر، اللہ کے ذاکر، لیکن انہیں ذاکر بنانے کے لیے اللہ پاک نے ان کے لیے وسیلہ ہمیں بنایا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، آپ قسم کھا کے بتاؤ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہو کہ دل اللہ کا ذکر کرتے ہیں تمہارے؟ بے شک، کرتے ہیں اس میں سے شاید یہ 3 آدمی، طلحہ، اویس اور زبیر، یہ وہ ہیں۔ اس سے پہلے کب گئے تھے تم غازی کے علم پہ؟ سچ بتانا۔ 9 محرم کی رات پہلی دفعہ گئے تھے شاہ صاحب، آپ کے ساتھ گئے تھے آپ کے ساتھ ہی گئے تھے، جی یہ پچھلے سال بھی اب کیا حال ہے؟ سچ بتاؤ، بالکل بہت زبردست وہاں حال ہے، جاتے ہی نہیں تو ہمارا دل نہیں لگتا، دل نہیں لگتا۔ وہاں آتے ہی ہمارے ہاں جی۔ یہ کوئی چیز وہاں پہ کشش ہے، وہاں پہ جاتے ہیں سکون مل جاتا ہے وہاں پہ۔ تمہارا کیا حال ہے؟ ظاہر باطن کی بھی تو بتاؤ، باطن کی بھی تو بتاؤ۔ شاہ صاحب لوگوں کو ظاہر میں کچھ نہیں ملتا، ہمیں تو باطن میں وہ ملا ہے، بتائیں بھی تو لوگ یقین نہیں کریں گے۔ غازی کی طرف سے یار، غازی کی طرف سے میرے مولا غازی، میرے دل کی دھڑکن، کیا بات ہے، میرا اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے اپنے غازی سے، اپنے مولا سے، یار جس کے لیے قلندر پاک جیسی ہستی، ہائے ہائے۔ میرے شہنشاہ قلندر پاک کہتے ہیں کہ میں غازی کا غلام ہوں۔ حق ہے، کیا ہوگا کیا وہ بات ہے، غازی؟ حق ہے اور وہ غازی ظاہر میں بھی پھول پیش کرے اور باطن میں بھی اسے گلاب کا پھول پیش کرے۔ کیا بات ہے، پوچھو یہ بیٹھا ہوا، تمہاری والدہ کا انتقال ہوا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے، بے شک، کہو یار اپنی والدہ کی قسم کھا کے کہ ہم نے اگر کوئی بات غلط کی ہے تو بالکل صحیح بات ہے، 100% صحیح ہے، مرشد، ہم یہ نہیں کہتے یار، ہم کہتے ہیں کہ آؤ نا ایک دفعہ آزماؤ نا یار، آہا بے شک جو سب کچھ تمہیں مولوی صاحب نے سکھا دیا، نماز بھی سکھا دی، تلاوت بھی سکھا دی، روزہ بھی سکھا دیا، سب کچھ مولوی صاحب نے سکھا دیا، اور پھر تم کسی مرشد کے پاس جاتے ہو تو وہاں بھی تمہیں یہی سب ملتا ہے، تو بھائی مرشد کس لیے گئے تھے؟ مولوی صاحب کافی تھے، پھر مرشد ڈھونڈنے کیوں گئے تھے؟ اگر یہی سب کچھ مرشد سے بھی تمہیں ملے کہ وہ بھی تمہیں فاتحہ میں لگا دے، وہ بھی تمہیں تلاوت سکھائے، وہ بھی تمہیں نماز سکھائے، وہ بھی تمہیں نماز کا حکم دے، وہ بھی تمہیں نماز کے لیے بتائے، وہ بھی تمہیں روزوں کی افادیت بتائے، تو یہ سارا کچھ تو مولوی صاحب نے بتا دیا، مرشد کے پاس کس لیے گئے تھے؟ مرشد کا ایک ہی کام ہے کہ وہ تمہارے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ سے بیدار کرتا، سبحان اللہ، تمہارے دل کی دھڑکنوں میں آقا علیہ السلام کی محبت کے چراغ جلا دے، تمہارے دل کی دھڑکنوں میں آقا علیہ السلام کی محبت کی چراغ جلا دے، ورنہ کوئی کام نہیں مرشد کا۔ اگر مرشد بھی تم سے وہی سب کچھ کروائے جو مولوی صاحب نے کروایا تو مولوی صاحب میں اور مرشد میں فرق؟ کچھ فرق نہیں بچا۔ مرشد وہ جو تمہیں اللہ سے ملا دے، جو تمہارا قلبی تعلق آقا علیہ السلام کی ذات پاک سے جوڑ دے، جو تمہارا قلبی تعلق مولا کائنات علی پاک سے جوڑ دے، حق ہے، جو تمہارا قلبی تعلق
مولا حسین سے جوڑ دے، حسنین کریمین امام حسین امام حسن علیہ السلام سے جوڑ دے، جو غازی عباس سے تمہارا قلبی تعلق ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ وہاں بھی وہی نور ہے، یہاں بھی وہی نور ہونا چاہیے تو قلبی تعلق جڑے گا، ورنہ یہ جو تھوڑی سی دیر کی محبت ہوتی ہے نا، سونا لگتا ہے علی والا، انج لگتا ہے علی والا، اونچی ذات علی دی ہے، کائنات علی، یہ صحیح بات ہے، علی کا نام بڑا ہے، کائنات چھوٹی ہے، بے شک حق ہے۔ لیکن یہ عارضی گھنٹے 2 گھنٹے بعد پھر کیا حال ہے تمہارا؟ گھر جا کے سو گئے، صبح اٹھے تو پھر ویسے ہی تھے جیسے 4 دن پہلے تھے۔ یہ عارضی ہے، محبت ہے یہ بھی، آقا علیہ السلام سے بھی محبت ہے، اہل بیت اطہار سے بھی محبت ہے، ولیوں سے بھی یہ محبت یہ بھی ہے، مگر یہ عارضی ہے۔ جس دن قلبی تعلق جڑ گیا، نور کا تعلق نور سے جڑ گیا، اس دن محبت عارضی نہیں ہے، وہ محبت دائمی ہے، محبت دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے تیرے دل کی دھڑکنوں میں آقا علیہ السلام کی، اللہ کی، اہل بیت اطہار کی، مولا کائنات کی، حسنین کریمین کی، غازی عباس کی، حضور غوث پاک کی، قلندر پاک کی، سلطان باہو کی، بابا فرید کی، داتا علی اجمیری کی، سرکار بری امام کی، ہر ولی کی محبت تیرے دل میں اتر گئی۔ سبحان اللہ۔ مرشد اسے کہتے ہیں جو یہ سارے کام کرائے، سبحان اللہ۔ جو تجھ سے یہ سارے کام کرائے اور دکھائے تجھے کہ تو سر پر قرآن رکھ کر قسم کھا کر بتائے لوگوں کو کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے معاملہ، اور یہ میرے مرشد کا دم کرم ہے، حق ہے، کہ جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا۔ حق بے شک۔ بے شک۔ بے شک۔ جاؤ نا اتنے بڑے جلوس میں، سر پر سفید رومال باندھ کے، الگ پہچانے جا رہے تھے خراسان میں نو محرم کو،